جیلانی فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں اپنے گھر کے باہر قدم رکھتا تھا تو ایک طرف کعبہ نظر آتا تھا، ایک طرف مدینہ نظر آتا تھا۔ ایک طرف کعبہ، ایک طرف مدینہ۔ کعبہ اپنی طرف بلاتا تھا، مدینہ اپنی طرف بلاتا تھا۔ شان تھی سرکار غوث اعظم جیلانی علیہ رحمت و رضوان۔ اللہ اکبر۔ لیکن پہلے تعلیم حاصل کرنے گئے۔ سرکار غوث اعظم صرف مسجدوں میں حجرے میں بیٹھ کر صرف آپ نے وظیفہ نہیں پڑھا ہے، صرف اللہ اللہ نہیں کیا سرکار غوث اعظم نے۔ آج کچھ علم حاصل کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ہم پیر ہیں، پیر دبوا رہے ہیں اپنے گھروں پہ بیٹھ کر کے۔ نہیں، میرے پیران پیر نے ہمیں بتایا ہے آپ نے بیٹھ کر صرف اللہ اللہ نہیں کیا، آپ نے تنظیم بھی چلائی ہے، آپ نے تنظیم بھی چلائی ہے، آپ نے جماعت بھی بنائی ہے کہ دنیا والوں کو اسلام کی دعوت دو۔ اور آپ کے تبلیغ کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زمانے میں بن کر کے چمکے ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ آپ کے نظر کا عالم یہ تھا۔ سرکار عبد القادر جیلانی سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرماتے ہیں یہ انہوں نے زمانہ پایا ہے سرکار غوث اعظم کا۔ میرے پیر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے صلاح الدین، اللہ نے تجھے دنیا کے عیش و آرام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تجھے اسلام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، تو اسلام کی خدمت کرے۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دل میں اللہ نے وہ محبت ڈالی اسلام کی۔ سرکار غوث اعظم کی ولایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا، بازنطینوں کے قبضے میں تھا، یہودیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے میں تھا، ان سے جنگ لڑ کر کے آپ نے بیت المقدس فتح کر کے اسلام کے حوالے کیا ہے، اسلام کے حوالے کیا ہے۔ اور آپ نے ابھی ایک سیریل چلا تھا، ایک نام بہت بکا تھا، دنیا جنہیں ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ سرکار غوث اعظم کے نظر کردہ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین کے فوج کے ایک خانہ بدوش انسان، ایک زمین سے ابھرنے والا انسان زمانے کو بتا گیا ہے کہ جس پہ غوث اعظم کی نظر پڑ جائے تو وہ صرف خانہ بدوش نہیں رہتا، اس کے گھر میں اسلام پلتا بھی ہے، اسلام بڑھتا بھی ہے۔ ایک سپہ سالار کا نام ارطغرل غازی، جس نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کے دلوں میں سرکار غوث اعظم کی محبت تھی، اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا سرکار غوث اعظم، آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ آپ نے مردوں کو زندگی عطا کی ہے، سرکار غوث اعظم نے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں ٹھوکر ماری، سرکار غوث اعظم فرماتے کم باذن اللہ، مردہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تیسری مرتبہ غوث اعظم فرماتے کم باذنی، میرے نام سے اٹھ، مردہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سرکار غوث اعظم جیلانی نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگایا ہے۔ صرف کشتی کو نہیں، جتنے باراتی ہے، دولہا ہے، سب کو زندگی عطا کی ہے سرکار غوث اعظم نے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، آج یہ بھی سن لو کہ سرکار غوث اعظم نے زندے کو بھی مردہ کیا ہے، آپ نے زندے کو بھی مردہ کیا ہے۔ یعنی اللہ وہ پاور دیتا ہے اپنے ولیوں کو، وہ اختیار دیتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ان کی حکمرانی سمندروں میں بھی ہوتی ہے، ان کی حکمرانی ہواؤں میں بھی ہوتی ہے، ان کی حکمرانی زمین پر بھی ہوتی ہے، وہ جو چاہے کریں اپنے رب کی مرضی سے۔ اللہ نے اتنا پاور اپنے ولیوں کو دیا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کا نام جب دنیا میں بکنے لگا، ان کے ولایت کا ڈنکا بجنے لگا پوری دنیا میں، تو کچھ مخالفین پیدا ہو گئے۔ جیسے آپ کامیاب ہو جاؤ کسی بھی چیز میں، مثال دے رہا ہوں، آپ کا نام بکنے لگا، دولت آ گئی، آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، تو کچھ مخالفین پیدا نہیں کیے جاتے، خود بخود بن جاتے ہیں۔ دشمن بنائے نہیں جاتے، خود بخود بن جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی سرکار غوث اعظم کے نام کا جب ڈنکا بجنے لگا تو کچھ مخالفین پیدا ہو گئے۔ وہ مخالفین، ان لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا، ایک پلان بنایا، غور سے سننا،
ان لوگوں نے ایک پلان بنایا، آج ہم عبد القادر کو رسوا کریں گے، آج ہم عبد القادر کو شرمندہ کریں گے۔ ایک پلان بنایا اور اپنی ہی جماعت میں ایک آدمی کو تیار کیا اور یہ کہا کہ سنو، ہم تجھے کفن پہنا کر کے ایک تابوت پہ لٹائیں گے۔ غور سے سننا، کفن پہنا کر ایک تابوت پہ لٹا دیں گے اور عبد القادر کے پاس جنازہ لے کر کے جائیں گے۔ جب عبد القادر تیری نماز جنازہ پڑھائیں گے، پہلی تکبیر کہیں گے تو نہیں اٹھنا، دوسری بولے مت اٹھنا، جب تیسری بولے تو کفن پھاڑ کے بیٹھ جانا، پھر ہم عبد القادر کو رسوا کریں گے۔ اے عبد القادر، تم اپنے آپ کو ولی کہتے ہو، اتنا بھی نہیں معلوم کفن کے اندر زندہ لیٹا ہے کہ مردہ لیٹا ہے۔ یہ منصوبہ بنایا مخالفین نے اور جنازہ لے کر کے پہنچے مسجد کے پاس۔ سرکار غوث اعظم جیلانی نماز پڑھا کر کے مسجد کی سیڑھیوں پہ گزر رہے تھے۔ پہنچے مخالفین، کہنے لگے اے عبد القادر جیلانی، ہم جنازہ لے کر کے آئے ہیں، جنازہ پڑھا دو۔ تو وہ ولی جن کا قول یہ ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنی ہتھیلی پہ پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں۔ وہ ولی جو زمین کے تحت الثری کے نیچے بھی دیکھتے ہیں اور زمین پہ بیٹھے بیٹھے عرش معلی بھی دیکھتے ہیں، ان کے نگاہوں سے کفن پہ لپٹا ہوا انسان چھپ سکتا ہے۔ آئے کہنے لگے عبد القادر جنازہ پڑھا دو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا، میں زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ان لوگوں نے اصرار کیا ہے عبد القادر، ہم جو لے کے آئے یہ زندہ تھوڑی نہ، یہ مردہ ہی تو ہے، کفن میں لیٹا ہوا ہے، تابوت پہ لے کے آئے ہیں، اے عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دو۔ سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ آپ نیچے آئے اور جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر سے واپس مڑ کر مقتدیوں سے کہتے ہیں جو سب میں کھڑے ہیں، یہ بتاؤ پکا جنازہ پڑھا دوں؟ کہتے ہیں ہاں، اسی لیے تو لے کے آئے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم آپ نیت کرتے ہیں جنازہ کی، نیت باندھ لیتے ہیں، پہلی تکبیر کہتے ہیں، دوسری کہتے ہیں، تیسری کہتے ہیں۔ اب یہ دل میں سوچ رہے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں، ابھی تیسری تکبیر کہیں گے پھر ہم عبد القادر کو رسوا کریں گے، ہم عبد القادر کو شرمندہ کریں گے، لیکن انہیں نہیں معلوم آج کی شیر سے پالا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم تیسری تکبیر کہہ دیتے ہیں، مجمع میں سناٹا طاری ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب وہ کفن پھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ تیسری تکبیر آپ نے کہہ دی، وہ ابھی لیٹا ہے۔ اب یہ جو مخالفین منصوبہ بنا کے آئے تھے پیچھے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کتنا کمینہ انسان ہے۔ ہم نے کہا تھا جب تیسری تکبیر عبد القادر کہہ دے تو کفن پھاڑ کے کھڑا ہو جانا، یہ کھڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تیسری تکبیر ہو گئی، ہم آئے تھے عبد القادر کو رسوا کرنے، لیکن ہم ہی رسوا ہو جائیں گے اگر یہ کفن پھاڑ کے نہ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیر پیرا آپ چوتھی تکبیر کہہ دیتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد آپ فرماتے ہیں لو جنازہ ہو گیا، میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب تم دفن کرنے کی تیاری کرو۔ وہ قریب آتے ہیں، کفن ہٹاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جسے زندہ لے کے آئے تھے عبد القادر نے جنازہ پڑھایا ہے، اب وہ مردہ ہو چکا ہے۔ تو عبد القادر نے صرف مردوں کو زندگی نہیں دی، زندوں کو بھی مردہ کیا ہے، یہ پاور ہے ان کے پاس۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم جشن غوث الورا کرانے والے، ہم ان کا ذکر خیر کرانے والے، غوث اعظم کا ذکر کرنے والے، ہمارا عقیدہ ہے ہم نام لیں گے غوث اعظم کا، ہمارے گھروں کی مصیبتیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ ایک قول اور سن لے سرکار غوث اعظم کا، ختم کر دیا جائے، سنیں گے؟ ایک قول اور سن لے، سرکار غوث اعظم جیلانی بغدادی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا، میرا غلام، وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں، وہ شمال میں ہو یا جنوب میں، کہیں بھی ہو، اللہ کا دیدار ہے، دیدار مصطفیٰ، اللہ کا دیدار ہے، دیدار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ ہے، دیدار وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ دیدار مصطفیٰ ہے، دیدار غوث پاک، جانے بہار دین بہت پائے تکمیل کے
ولی جنہیں اللہ نے ایک ولایت کا پاور نہیں ڈبل ولی ہونے کا پاور عطا کیا ہے انہیں. ان کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے دنیا جانتی ہے. یہ نام سنا ہے آپ نے؟ گلبرگہ شریف میں ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مجمع میں تقریر فرما رہے اور مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. اس نے کہا آپ کے کمال جو ہیں وہ ہیں لیکن آپ کو پتا ہے میں کس کا مرید ہوں؟ کہا نہیں. کہا میں اس کا مرید ہوں جس کا قول یہ ہے کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے مرتا ہی نہیں ہے. کہا میرے پیر کا نام عبد القادر جیلانی. کہا اچھا. تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے غوث اعظم سمدانی ہے تو اللہ نے اگر انہیں ولی بنایا ہے تو مجھے بھی ولی بنایا ہے, مجھے بھی ولایت اللہ نے عطا کی ہے. یعنی ان کے الفاظوں میں یہ تھا کہ وہ اپنے کو عبد القادر جیلانی کے مقابل پہ لا کے کھڑا کر دیا. عبد القادر جیلانی کے مقابل پہ سرکار غوث اعظم کا جلال زمانہ جانتا ہے. اگر سرکار غوث اعظم کا نام اس دور میں غوث اعظم کے زمانے میں کوئی ناپاکی میں نام لیتا تھا تو سر تن سے جدا ہو جاتا تھا. آج کے دور میں کیا ہے, جو ناپاکی میں نام لیتا ہے اس کے جسم سے 7 بال ٹوٹتے ہیں اور وہ بال زندگی بھر اس شخص کے لیے بد دعائیں کیا کرتے ہیں. اللہ کا دیدار ہے, دیدار مصطفیٰ کی ولایت کو چھین لیا. دیدار ہے, دیدار مصطفیٰ, دیدار مصطفیٰ ہے, دیدار غوث پاک, دیدار مصطفیٰ ہے, دیدار غوث پاک, جانے چراغ دہلوی ہے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. اب چراغ دہلوی آپ گلبرگہ کی سرزمین پر آ گئے. فرماتے ہیں اے بندہ نواز کیا ہوا؟ کہا میری ولایت چھن گئی. کہا کس نے چھینا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی نے چھینا ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں رکو میں کچھ کرتا ہوں. جب مراقبے میں گئے تو دیکھا عبد القادر جیلانی جلال میں بیٹھے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اے بندہ نواز میں کیا عبد القادر سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, عبد القادر سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. تو خواجہ بندہ نواز فرماتے ہیں نصیر الدین چراغ دہلوی اے ہمارے پیر اب کیا ہوگا؟ کہا رکو میں اپنے پیر کو بلاتا ہوں. رکو میں اپنے پیر کو بلا. اب ان کے پیر کا نام کیا ہے وہ سنیں. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے گلبرگہ سے استغاثہ کیا. آپ کے پیر و مرشد کا نام محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء آپ گلبرگہ شریف پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں اے نصیر الدین کیا مسئلہ ہے؟ کہا خواجہ بندہ نواز کی ولایت چھن گئی. کہا کس نے چھینا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی نے چھینا ہے. تو کہا پھر ایک کام کرو عبد القادر سے کوئی بات نہیں کر سکتا, جب ان کا چاہو جلال ہو تو عبد القادر سے کوئی بات نہیں کر سکتا. کہا اب کیا ہوگا؟ یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہے, دیدار مصطفیٰ, اللہ کا دیدار ہے, دیدار مصطفیٰ, دیدار مصطفیٰ ہے, دیدار غوث پاک, دیدار مصطفیٰ ہے, دیدار غوث پاک, جانے بہار. پہلے شریف نہیں تھا, جب وہاں ولیوں کا میلہ لگا ہے تب شریف بنا ہے جا کر. یہ بھی ایک بہانہ تھا. اب بابا فرید الدین پہنچ گئے گلبرگہ. کہا کیا مسئلہ ہے نصیر محبوب الہی؟ کہا حضور یہ مسئلہ ہے, ان کی ولایت چھن گئی ہے. مراقبے میں گئے دیکھا عبد القادر جیلانی جلال میں بیٹھے ہیں.